امام حسین نے اپنے رفقا جن میں ان کے خاندان کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے ان کے ساتھ سخت گرمی میں مشکلات اٹھاتے ہوئے مدینے سے کربلا تک دشوار گزار اور تکلیف دہ سفر طے کیا۔ اس سفر میں انہوں نے کتنا فاصلہ طے کیا، کتنے دن سفر میں رہے اور اس دوران کن کن مقامات سے امام کا گزر ہوا، بتا رہے ہیں ساتھی اینکر اشرف زیدی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کربلا کن تاریخوں میں طے کیا، اس دوران انہوں نے کتنا سفر کیا اور ان کے ساتھیوں کی تعداد کے حوالے سے تاریخ میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے اب کوشش کی ہے کہ آپ کو اس سفر کی ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے جس کے بارے میں مورخین اور علماء کی اکثریت کا اتفاق ہے۔ امام حسین کے سفر کربلا کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں امام اور ان کے ساتھیوں نے مدینے سے لے کر مکہ تک کا سفر کیا جو کہ تقریباً 350 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر ہم ایک قدیم نقشے پر نظر ڈالیں تو یہ وہ عام راستہ ہے جو کہ اس دور میں استعمال ہوتا تھا مدینے سے مکے کے درمیان سفر کرنے کے لیے، اور یہی وہ راستہ تھا جسے اختیار کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا۔ اس سفر کی کچھ مزید تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے حج کی نیت سے مدینے سے مکے کا سفر اختیار کیا، اور تاریخی کتب کے مطابق اس سفر کا آغاز 28 رجب سن 7 ہجری کو ہوا جو کہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 8 مئی 680 عیسوی بنتا ہے۔ اس سفر کی کچھ مزید تفصیلات پر نظر ڈالیں تو آج کل کے دور میں اگر آپ مدینے سے مکے کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ کیلکولیٹ کریں تو وہ 450 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن آج سے 1400 سال قبل یہ اس کا فاصلہ جو تھا وہ تقریباً 350 کلومیٹر تھا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اس فاصلے کو 4 راتوں اور 5 دنوں میں کمپلیٹ کیا، اور اس دوران انہوں نے ایوریج ایک دن میں 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس سفر کو طے کرنے کے بعد امام حسین اور ان کے ساتھی جمعہ 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ پہنچے۔ مکے میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا قیام 4 ماہ اور کچھ دن بتایا جاتا ہے تاریخ کی مختلف کتابوں میں، اور امام کا ارادہ یہ تھا کہ وہ 8 ذی الحجہ کو حج ادا کریں، لیکن اسی وقت ان کو اطلاع ملی کہ اس وقت کے جو خلیفہ وقت ہیں انہوں نے اپنے کچھ سپاہیوں کو حجاج کے روپ میں مکہ بھیجا تاکہ حج کے دوران امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ امام حسین کا موقف یہ تھا کہ میں کسی بھی صورت میں بیت اللہ کی حرمت کو آج جو ہے وہ نہیں آنے دوں گا۔ انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور اپنے سفر کے دوسرے حصے یعنی مکے سے لے کر عراق تک کے سفر کا آغاز کیا جو کہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو ہوا۔ اب ہم ڈالتے ہیں نظر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سفر کے دوسرے حصے میں جو کہ مکے سے لے کر عراق تک کا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے دوسرے حصے میں مکہ سے لے کر عراق یعنی کربلا تک کا سفر طے کیا۔ اس دوران وہ 14 مختلف مقامات سے گزرے اور اس دوران انہوں نے اندازاً 1350 سے 1400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور اس فاصلے کو طے کرنے میں انہیں 23 دن لگے۔ جو مختلف مقامات سے امام کا گزر ہوا ان میں سے چند اہم کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ سب سے پہلا اہم مقام جو ہمیں تاریخی کتب میں ملتا ہے وہ صفا کا ہے۔ یہاں پر امام کی ملاقات عراق کے مشہور شاعر فرزدق بن غالب سے ہوئی، جس سے امام نے عراق والوں کے دلوں کا حال جاننے کی کوشش کی، تو فرزدق نے تاریخی جملے ادا کیے کہ عراق والوں کے دل تو آپ کے ساتھ لیکن ان کی تلواریں خلیفہ وقت کے ساتھ ہے۔ صفا سے آگے بڑھتے ہوئے جو دوسرا اہم مقام ہمیں تاریخی کتابوں میں ملتا ہے وہ زبالہ کا ہے۔ یہاں تک پہنچتے ہوئے تاریخی کتب میں مینشن ہے کہ امام کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کی تعداد ہزاروں میں آ گئی تھی۔ لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ امام عراق جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کو کوئی اقتدار ملے گا اور ہم بھی اقتدار میں حصے دار بنیں گے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے امام نے لوگوں سے جو ہے خطاب کیا اور ان پہ واضح کر دیا کہ میں کسی اقتدار کی لالچ میں نہیں بلکہ شہادت کے شوق میں آگے جا رہا ہوں۔ اس بیان کو سنتے ہی اکثر اور بیشتر لوگ جو ہے امام کا ساتھ چھوڑ گئے، اور تاریخی کتب میں مینشن ہے کہ کم و بیش ان کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مدینے یا مکہ سے روانگی کے وقت تھے، اور اس کے ساتھ ہی مختلف مراحل طے کرتے ہوئے 23 دن کے صبر آزما اور تکلیف سے سفر کو طے کرتے ہوئے بالآخر امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔